بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیقی کی شرعی حیثیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں گانے بجانے کی مجالس میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کھیل تماشا کے مقام سے گزرتے ہیں تو پورے وقار سے علیحدہ ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں آج ہم رقص و سرور کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے نتائج و اثرات امت مسلمہ پر کیا مرتب ہوئے ہیں۔ کیا مغرب میڈیا کے ذریعے اس کو فروغ دے کر مسلمانوں کو ایمانیت اور جذب جہاد سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب دنیا میں جنگ آلات کے بجائے فکر و تصور سے لڑی جا رہی ہے، اس لیے اس کا تدارک بہت ضروری ہے۔ میوزک جب کسی راگ کو مخصوص قواعد کے تحت گایا جاتا ہے تو اسے اہل فن موسیقی کہتے ہیں۔ یہ فن ابتدا میں ایک انتشار کی صورت تھی، اور سب سے پہلے جس نے اسے جمع کر کے ترتیب دیا وہ حکیم فیثاغورس تھا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ راگ سننے والے کا دل عظمت خداوندی میں تدبر کرنے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ لذت شہوانیہ کو ابھارتا ہے، جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ شخص لذت شہوانیہ کے تحت اپنی دنیا و آخرت برباد کر لیتا ہے۔ یہ راگ عقل پر حملہ کرتا ہے۔ جب کوئی راگ سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں طرب و انتشاط پیدا ہوتا ہے، باوجود عقل و ہوش کے اس سے ایسی حرکتیں صادر ہونے لگتی ہے جو دیوانوں سے مشابہت رکھتی ہے، مثلاً سر ہلانا، ہاتھ سے تالی بجانا، پاؤں کو حرکت دینا، سامنے پڑی ہوئی چیز پر دھن سے ہاتھ مارنا، سسکتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا، اہم یادداشت کا بھول جانا۔ ان عجیب حرکات سے معلوم ہوتا کہ عقل میں کچھ تغیر آ چکا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کے جنسی جذبات پر راگ ایسا اثر کرتا ہے جیسے آگ پر تیل ڈال دیا جائے۔ ابن ولید نے اپنی قوم کو وصیت کی تھی کہ اے میری قوم، راگ سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ حیا کو کم کرتا ہے، یعنی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، خواہشات نفسانیہ کو بڑھاتا ہے، عزت و وقار کو مٹاتا ہے۔ جس طرح شراب اثر کرتی ہے، یہ راگ بھی انسان پر ویسے ہی اثر دکھاتا ہے۔ بعض ناقص العقل کہتے ہیں کہ راگ سے الجھی ہوئی طبیعت کو سکون میسر آتا ہے اور دل کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، جبکہ نفسانیت کے ماہر اس کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً فلاسفر گوس لکھتا ہے، فن شاعری اور موسیقی کو روحانیت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان فنون سے قلبی طمانینت کا بالکل علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا تعلق روحانیت اور طمانینت سے اسی قدر ہے جس قدر کے فلسفہ اور سائنس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ جل شانہ نے شراب، جوا، طبل اور تنبور کو حرام کیا ہے، نیز ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ابو داؤد شریف۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دیگر محدثین اور فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک رقص کرنا، ناچنا گانا حرام ہے، اور اس بات پر سب کا اجماع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ناچ گانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کام تو ہمارے دور کے فاجر اور فاسق لوگوں کا کام ہے۔ اس گندے فعل کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ گانا بجانا حرام ہے۔
سب سے پہلے جس نے گانا شروع کیا وہ شیطان ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے رقص شروع کیا وہ سامری جادوگر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کافر اور جادوگر تھا کے پیروکار تھے، اور بانسری بجانے کا طریقہ کفار مکہ یعنی قریشی کافروں کی ایجاد ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ بانسری بجاتے تھے۔ تفسیر قرطبی۔ تفسیر احمدی کے مصنف نے ناچنے اور گانے کی حرمت میں مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں 75 بڑے مجتہدوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ گندہ فعل ہے اور اسلام میں بالکل حرام ہے۔ تمام مذاہب میں گانا بجانا حرام ہے۔